رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ کیسی ہیں سب بیوٹیفل سولز اینڈ پیور سولز؟ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حاضر ہیں اس سفر میں، یہ خوبصورت سا سفر جس میں ہم ہر روز چند ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس کو بھی قبول فرمائیں۔ جی اب بتائیے روح کی حالت کیسی ہے؟ جسم کو پوچھوں گی تو کہیں گے بھوک لگی ہے کیونکہ روزہ ہے نا۔ روح کا بتائیے، کتنا خوبصورت سسٹم ہے کہ پورا سال ہم جسم کو بھرتے رہتے ہیں کھانا پینا فل، جس طرح سے پیٹ بھر کے، ایک ہوتا ہے تھوڑا بہت کھا لینا، ضرورت کے تحت کھا لینا، فل پیٹ بھر کے کھاتے رہتے ہیں اور صحیح ہماری پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں۔ اور جب بات آتی ہے روح کی تو پورا سال 11 مہینے ہم روح کو نہیں فیڈ کروا رہے ہوتے، اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دے رہے ہوتے، وہ بھی بھاگ دوڑ میں کہ نماز کا وقت مل گیا، بھاگتے بھاگتے اذکار، وہ بھی مکمل خوش و خضو نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ اذکار میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں، ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اذکار۔ اور جیسے رمضان آتا ہے تو ٹوٹلی سچویشن اپوزٹ ہو جاتی ہے کہ ہم جسم کو بھوکا رکھتے ہیں اور روح کو فیڈ کروا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بات ہے نا، رمضان میں عبادات بڑھتی ہیں تو روح آہستہ آہستہ سکون پاتی ہے، وہ پھر طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب روح ہماری مطمئن ہوتی ہے تو آپ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو محسوس کریں گے کہ جتنی آپ کی روح مطمئن ہے اتنے زیادہ پھر آپ بھی پرسکون نظر آتے ہیں۔ اور بے شک آپ کی سائڈ پہ زندگی کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز وہ چل رہے ہوں گے، آزمائشیں آپ کی چل رہی ہوں گی، لیکن ایک اطمینان آپ کے دل کے اندر ہوگا، وہ اس روح کی سیٹسفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو پہلے سے پچھلے رمضان کو بھی چینج ہو چکے تھے، اس سے پچھلے رمضان کو بھی، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے لیول کو اپ گریڈ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، پھر اس منتھ کے اندر رمضان سیریز پوری کی اس مرتبہ اس سال میں، تو اپنے آپ کو کتنا زیادہ بہتر لیول کے اوپر لے کے آئے نا، تو جس سے آپ فیڈ بیکس اکثر اپنے پرسنل میں بھی ہمیں شیئر کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی لائف کمپلیٹلی چینج ہوئی ہے اور کتنا آپ سکون محسوس کرتے ہیں، اعمال کے اندر تیزی آئی ہے۔ تو آپ لوگ یقیناً سکون محسوس کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پہلی مرتبہ اس رمضان میں چینج ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، خود کو باؤنڈ کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم بھی رمضان سیریز کرتے ہیں تاکہ رمضان کے حوالے سے صرف روزہ نہ رکھیں بلکہ اس کی جو باقی ضرورتیں ہیں ان کو بھی ہم فلفل کریں، تو اس کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ آپ جو ابھی فرسٹ ٹائم جو کوشش کر رہے ہیں ان کو شاید کہ وہ والا سکون نصیب نہ ہو، وہ والا سکون نہ ملے جو کہ باقی ان لوگوں کو مل رہا ہے جو پچھلے رمضان کے ساتھ اس رمضان کو کمپیئر کر کے، کیونکہ پچھلا رمضان میں نے بہتر بنانے کی کوشش کی تھی، اس سے پیچھے والا بھی 2 3 4 رمضان مسلسل وہ بہتر کرتے آ رہے ہیں۔ پھر رمضان چونکہ ہماری ٹریننگ کرتا ہے نا، تو پھر جب رمضان ان کی ٹریننگ کی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، انہوں نے پھر پورا سال اس کے اوپر تھوڑا بہت محنت کرنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے رمضان میں یہ روٹین تھی، لیکن کم از کم مہینے میں 15 سے 16 دن یا ہفتے میں 4 5 دن وہ قیام اللیل کرتے تھے،
کیونکہ رمضان ان کی تربیت کر کے گیا تھا. اس طرح سے روزے رکھتے تھے وہ، نفلی روزے نے پچھلے سال رکھے، اس سے پچھلے سال بھی. تو اس سال کا جو رمضان ہے، اب یہ والا رمضان ان کے لیے بہت ایک الگ وائبز لے کے آ رہا ہوگا، اور وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ رمضان ختم ہی نہ ہو. کیونکہ رمضان کے علاوہ نا ہم جتنی کوشش کر لیں، کہیں نہ کہیں اعمال میں کوتاہی رہ جاتی ہے. جتنا ہم رمضان کے اندر بڑھ چڑھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اذکار، کوئی بھی چیز اسکپ نہ ہو، اس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اب رمضان کے علاوہ ہم کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ کہ رمضان جب آیا ہے نا، تو ہم پورا سال پچھتاتے رہتے ہیں کہ اللہ پچھلا رمضان تو اتنی محنت سے اتنی ساری نیکیاں کی تھیں، اور پچھلے رمضان میں تو اس قدر مشکلات سے ایک روٹین سیٹ کی تھی، لیکن اس مرتبہ جو ارادے باندھے تھے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو کنٹینیو کرنا ہے رمضان کے بعد، وہ نہیں کر پائی. تو وہ جو سال کے پچھتاوے نا، وہ آ کے یہ منتھ ہمارے وہ دھو دیتا ہے، وہ ختم کر لیتا ہے، کیونکہ ہم دوبارہ سے ایک روٹین کے اوپر آ جاتے ہیں. اور اب ہم ارادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یس انشاءاللہ اب تو اس پورے سال کے اندر نا اس روٹین کو ٹوٹنے نہیں دینا. قیام اللیل بھی کرنا ہے، بیچ بیچ میں وقفے لے کے کرنا ہے، لیکن کرنا ضرور ہے. پھر اس کے بعد تہجد کی نماز کا بھی خود کو عادی بنانا ہے. اس طرح سے ذکر و اذکار کرنے ہیں. پھر نفلی روزے رکھنے کی انشاءاللہ عادت ڈالنی ہے. تو اس سال کو انشاءاللہ بہتر انداز میں گزارنا ہے، کیونکہ اس میں پلاننگ چل رہی ہوتی ہے نا، ہماری ٹریننگ ہے. تو اس کے بعد پھر ہمارے 11 مہینے پھر ہمارا آؤٹ پٹ نظر آئے گا کہ کیسا رمضان گزرا ہے. تو جو نیو کمرز ہیں، جو پہلی مرتبہ چینج ہونے کی کوشش کریں، تو وہ شاید فیل کریں کہ کیا ہے، بس رمضان ختم ہوگا، اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم سارے انہی کاموں کی طرف لوٹ جائیں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. اور جو پہلے سے چینجنگ کے اندر ہے، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اچھا میں نے ابھی تو اس کے بعد بھی پھر قیام اللیل رات کو کرنا ہوگا، اس کے بعد بھی پھر میں نے نفلی روزے رکھنے ہیں، اس کے بعد بھی پھر میں نے ان چیزوں کو جیسے تلاوت کا ایک معمول بنایا ہوا ہے، اس کو میں نے کنٹینیو رکھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے. اس طرح تو مختلف ہے. لیکن جو نیو کمرز ہیں، فریشرز ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پہلی مرتبہ اپ گریڈ کیا ہے، وہ اس لذت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. اور پھر جو آنے والا جو رمضان ہے، جو نیکسٹ ایئر آئے گا، اس تک خود کو کوشش کریں کہ ہم کنسسٹنسی کے ساتھ لے کے چلیں. ہاں 100% تو نہیں ہوگا، لیکن کم از کم 50-60% تو ہمارا یہ روٹین چلنی چاہیے پورے سال کے اندر انشاءاللہ. جی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کی ایمان کی حالت اچھی ہوگی، روح کی حالت اچھی ہوگی، مطمئن ہوں گے، اور کوشش کر ہوں گے کہ آگے پلاننگز کیا کر رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ آگے کیا کرنا ہے رمضان کے اینڈ ہونے کے بعد. ابھی کیونکہ قرآن کے ساتھ کنیکشن ہے، تو سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی آگے قرآن کی تفسیر بھی سیکھ لیتے ہیں، تجوید بھی سیکھ لیتے ہیں، کوئی قرآن کی قرات کرنا ہی سیکھ لیتے ہیں، کوئی قرآن کے ساتھ جڑنے کے کوئی نہ کوئی اسٹیپس آپ نے انشاءاللہ لینے ہیں. یہ ہمارا ڈے نمبر 26 ہے آؤٹ آف ڈے 30 الحمدللہ. اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے دن میں بھی. ویلکم ٹو ڈے 26 آف دس سیریز، بیوٹیفل سیریز ماشاء اللہ الحمدللہ. آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 مرتبہ محاسبہ کیا، ایک مرتبہ پہلے عشرے میں، اور ایک مرتبہ ہم نے دوسرے عشرے کے اینڈ پہ پلان کیا تھا، لیکن وہ ہو نہیں سکا، بلکہ ہوا تھا دوسرے کے مڈ میں. اب ہمارا تیسرا محاسبہ انشاءاللہ تعالی آج ہم کرتے ہیں اپنا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ویسے جو پہلے 2 محاسبے، کچھ تو آپ الحمدللہ سارے عقل مند ہیں نا، دماغ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. کچھ مطلب جج کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ یہ محاسبہ کس سے ریلیٹڈ زیادہ تھا، اور کس کے اوپر اس محاسبے میں ہم نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے. تو اس میں سے سب سے زیادہ فوکس آپ کا رہا ہوگا، آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جو پہلے 2 محاسبے تھے نا، ان میں ہمارا فوکس زیادہ سے زیادہ عبادات کے اوپر تھا. مطلب جو چیک لسٹ بن رہی تھی وہ اس کے اوپر تھی، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، اس کے بعد اذکار اسپیشلی، اور اس کے بعد نوافل، تراویح، قیام. یہ مینس اس کے اوپر ہماری زیادہ بات چیت چل رہی تھی. پھر ہم نے ان کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے زیادہ، اور الحمدللہ ہم کچھ حد تک کامیاب ہو رہے ہیں اپنی روٹین عبادات کے حوالے سے سیٹ کرنے کے اوپر. چلیں اب اپنے بارے میں سوچیں کہ قرآن الحمدللہ پڑھ رہے ہیں نا. جی الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر ہمارے جو دوسرا ٹارگٹ تھا نمازوں کو بہتر کرنے کا، وہ بھی الحمدللہ بہتر ہو رہی ہیں. پھر تیسرا تھا روزے رکھنے، تو وہ روزے الحمدللہ ہم رکھ رہے ہیں. چوتھا ٹارگٹ تھا ہمارا کہ تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ، قیام کرنا ہے اس مہینے میں، وہ بھی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. اب تقریباً ذکر و اذکار بھی ہم چھوڑ نہیں رہے، وہ بھی ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں. تو عبادات الحمدللہ ہماری بہتر ہوئی ہیں پہلے 2 عشروں کے اندر، بلکہ ابھی تو تیسرے عشرے کا بھی دوسرا دن سٹارٹ ہو گیا، اینڈنگ پہ ہے بلکہ جب ہماری کلاس ہو رہی ہے. تو
اس طرح سے ہم کافی زیادہ ہماری عبادات تو امپروو ہوئی ہیں، اخلاق الحمدللہ ہم ان کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. پتہ ہے عبادات، اخلاق، ان کے ساتھ ساتھ ایک پیچھے چھپی ہوئی چیز ویٹ کری ہے کہ مجھے بھی تو اندر آنے کی اجازت ہے نا، مجھے بھی تو آپ لوگوں نے پرفارم کرنا ہے. کہاں پہ مجھے چھوڑا ہوا ہے؟ یا سوچ رہے ہوگے کہ جب ابھی ایکٹیویٹی کریں گے تو سوچ رہے ہوگی کہ آر یو اگنورنگ می. آپ جس امیجن کریں کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ آپ سے بڑے ہیں یا کسی کے ساتھ جن کے گھر جا رہے ہیں ان کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ یا زیادہ ملنا جلنا ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ ان کے ساتھ باتوں میں لگ جاتے ہیں ایسے کہ ہمیں بالکل ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں پیچھے، جیسے کہ ہم ان کے گھر آئے بھی نہیں ہیں. پھر 5-10 منٹ کے بعد ان کو یاد آتی ہے اچھا یہ بھی ہیں، پھر ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ گپوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ یہ تو اچھی ایکٹیویٹی ہے، ویسے اگزامپل عجیب ہی شاید دے دی ہے، بٹ کنیکٹ کیجیے اس بات کو کہ ہم جب اگنورڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کیسا لگ رہا ہوتا ہے. ایسے الحمدللہ ہم عبادات کر رہے ہیں، حقوق العباد کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، حقوق اللہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، عبادات کے اندر ہم بڑھ چڑھ چکے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جس کو ہم ابھی اگنور کر رہے ہیں، اور جب میں بولوں گی نا آپ کو محسوس ہوگا کہ یس میں نے اس کو اگنور کیا ہے، کیونکہ ہم سب کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اگنور کیا ہے زیادہ سے زیادہ. اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ چلیے جانیں یا پھر رہنے دیں. ہاں دل کہہ رہا ہے کہ جان لیتے ہیں، آخر ہم کس کو اتنا ستیلوں لسلوک کس کے ساتھ کریں. جی ہم جس چیز کو اگنور کریں نا وہ ہے توبہ. توبہ نہیں ہے، نام لڑکی کا نہیں، توبہ توبہ، یعنی کہ گناہوں کے اوپر معافی مانگنا. اس چیز کے اوپر ہم ابھی بہت کوتاہی کریں. ایک سپارہ پڑھتے ہیں، یس میں نے پڑھ لیا الحمدللہ، یعنی کہ ایک سپارہ ہم نے پڑھا ہے. یہ عبادات جو چند ایک دن کی ہیں، کیا یہ ہمارے سارے جو گناہ ہیں جو بچپن سے ایسے گناہ جو ان عبادات کے دوران بھی ہم غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں. ہمارا پڑھا گا قرآن کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے اس کی عبادت کر کے اس کی تعریف کر کے ہم اس کا حق ادا کر دیں. وما قدر اللہ حق قدری، ہم تو اس کی قدر کبھی کر ہی نہیں سکتے. کوشش کر سکتے ہیں، قدر تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ذات، وہ ہستی، اس کی کیا شان ہے، اس کی کوئی قدر ہم جیسے نکمے کیسے کریں. وہ ذات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسی خصوصیات کی، کیسی صفات کے مالک ہے، تو پھر کیسے اس کی قدر کی جائے. تو ہم پھر کوتاہی عبادت کر کے استغفر اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فرض نماز پڑھی، اسلام پھیرا، اونچی آواز میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. تو نماز کے اندر بھی کوتاہی ہوئی ہے، فوراً استغفار کرتے تھے. ان کی نمازوں کا کیا لیول ہوتا تھا، کتنا خشوع و خضوع ہوتا تھا، لیکن پھر بھی استغفار. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی بس کوئی استغفار نہیں. تو ہم نے توبہ کو بالکل سائڈ پہ کیا ہوا ہے اس رمضان میں. جی ہم نے توبہ کو سب سے زیادہ اگنور کیا ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم اگنور کریں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس ہونا، یا پھر رجوع کرنا، یا پھر شرمندہ ہونا. اگر دیکھا جائے تو توبہ بیسیکلی کیا ہے؟ گناہوں کو، ان کی قباحت، ان کی خرابی اور ان کی وجہ سے جو ہونے والی بربادی ہے، اس سب چیزوں کو جاننے کے بعد ان گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنے کے بعد ان کو مکمل طور پر چھوڑ دینا، اور ساتھ ساتھ میں اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. اپنے گناہوں والے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح کرنا اور ان کو نیکیوں سے بدل دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے اور ثواب کی امید سے اور عذاب کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا، یہ ہے توبہ.
یعنی ہم کتنے سارے ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، فرائض کے اندر کوتاہی، نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے، اخلاق ہمارے کہاں پہ ہیں یہ ہم بہتر جانتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کو رشتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی کہ نہ حقوق اللہ میں پورے نہ حقوق العباد میں پورے ہیں، پھر ہیں کس کے ساتھ پورے؟ اپنی جان کے اوپر بڑی ہم زیادتی کرتے ہیں۔ تو ان گناہوں کے اوپر ہم سم ٹائمس سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ہے یا اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ تو ان سے ہم نے باز آنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ آج ہم جو ایکٹیویٹی کریں گے نا، آج جو ہم محاسبہ کریں گے اپنا، اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کون کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جن کے اوپر ہمیں ندامت اور شرمندگی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کا اظہار کرنا ہے، ان کو ریئلائز کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی کا کرائٹیریا یہی ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، ساتھ ساتھ میں گناہوں سے بچیں اور ساتھ ساتھ میں توبہ استغفار بھی کریں، کیونکہ جب ہم سمجھنے لگتے ہیں نا کہ ہمارے نیک اعمال ٹھیک ہیں تو وہاں سے اعمال کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر لحاظ سے ہم کمزور ہیں، سب کچھ پرفیکٹلی نبھا کے پھر بھی ہم کمزور ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، سب کے سب، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اور یہ جو گناہ ہیں ان کی معافی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اپنے ان گناہوں کی بخشش طلب کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف بھی کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کیسے معاف ہوں گے؟ معاف ہو سکتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ يَا عِبَادِي، اللہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں۔ محسوس کیجئے کہ کس کا مخاطب کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، یعنی کہ گناہ کر کے انسان اپنی جان کے اوپر زیادتی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنے پیار سے اتنے محبت سے مخاطب کرتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، میرے بندو۔ جس سے کوئی بچہ غلط کام کر کے نا وہاں کہتا ہے میرا پیارا بچہ، میرا لاڈلا، ایسے کام نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے دیکھو کتنی زیادہ آپ کو چوٹ آ گئی ہے، ایسے کام کرتے ہیں تو چوٹیں لگ جاتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر زیادتی کی ہے، سنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پتہ ہے آپ کا جو اللہ ہے نا اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً وہ سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بے حد بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر گناہ ہو گئے، اور گناہ ہوتے ہیں، بے حساب گناہ ہوئے ہیں، بندوں کے اوپر ہم نے اتنی زیادتیاں کی ہیں، اتنی زیادتیاں کی ہیں کہ ہم خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ فار ایگزامپل ہم بیٹھے تھے ایک مجلس میں، غیبت کر لی۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کی گوشت کھانا ہے، مینس کہ آپ کا بھائی ہے جس کی ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے ہے اور آپ نے کانٹا اٹھایا، چھری اٹھائی، اس کے جسم کو کاٹا اور اس کانٹے کے ساتھ آپ نے اٹھایا اور کھایا۔ ہم نے کتنے لوگوں کے جسم کھا لیے، جسم کے ٹکڑے کھا لیے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں۔ ہم بچپن سے لے کے ابھی تک کتنی نمازیں ایسی ہیں جو چھوڑ چکے، بڑی اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے۔ بچپن سے لے کے ابھی تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے کتنی ایسی ہیں جو خشوع و خضوع کے بغیر پڑھی، کتنی ایسی ہیں جو غفلت میں پڑھی، کیسی ہیں جو بھاگتے بھاگتے دنیا کے خیالات میں گھومتے گھومتے پڑھی۔ اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہم نے۔ کتنے ایسے اذکار تھے جو ہم نے کیے ہی نہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں لائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑا کے اس کی طرف رجوع کریں، ہم نہیں مڑے، ہم نہیں پلٹے۔ ہم بڑی آزمائش کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ بڑی آئے گی پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، نہیں مڑنا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی بے چینیاں آتی ہیں نا دل میں، یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنے کے لیے آتی ہیں، ہم کہتے نہیں۔ پھر بڑا ایک عذاب آتا ہے، کوئی بڑی آزمائش آتی ہے، تب ہم ایک دم سے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خالص ہو کے۔
چھوٹیوں سے ہم بھی نہیں سدھرتے نا. والدین کے کتنے حقوق مار لیے، بہن بھائیوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کیں، اپنی جان کے ساتھ کتنی زیادتیاں کیں، ظلم کیا اپنے اوپر، اپنے سوچ کو گندا کیا، اپنے دلوں کو گندا کیا. الغرض کے پورے جسم ایک ایک ٹکڑا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے ہم نے گناہ نہیں کیے. بڑا ظلم کر بیٹھے، بڑی زیادتی کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں بلا رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ آپ توبہ کرو، میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو آج ہم بیٹھ کے پھر ہم بیٹھیں، اپنے ساتھ بیٹھیں، بس صرف ہم ہوں. موبائل کو آپ سائڈ پہ رکھیے، موبائل کو اگر آف کر سکتے ہیں آف کیجئے. جسٹ 10 to 15 منٹس آپ بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ نے کیا کیا گناہ کیے، کہاں کہاں پہ پانی کو ضائع کیا، کہاں. ایون دیٹ یہ بھی اسراف کے اندر آتا ہے کہ اگر ہم فروٹ کا یا کسی چیز کا چھلکا اتارے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی اگر ہم ایکسٹرا اتارتے ہیں وہ بھی فضول خرچی کے اندر آتا ہے، وہ بھی اسراف کے اندر آتا ہے. اور کبھی کبھی ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں، یعنی کہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اوور ایٹنگ فل کر کے پھر اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں. اسراف کے اندر آتا ہے یہ بھی چیز. کبھی کبھی ہم پانی وضو کرتے ہوئے ایکسٹرا کراتے ہیں، غسل کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، الغرض ہر کام کے اندر. کبھی کبھی ہم دوسروں کے اوپر اتنی زیادتیاں کر بیٹھتے ہیں، کسی کا عیب کوئی گنوا لیا، کسی کو کوئی غیبت کر لی، کسی کے اوپر اللہ اکبر بہتان تک لگا دیتے ہیں اور شرم تک نہیں آتی ہمیں. اور کبھی کچھ غلط کام کر کے جی مما بھائی نے کیا ہے، بہن نے کیا، اس نے کیا ہے. اور کبھی کبھی قرآن کے ساتھ بھی ہم بڑی زیادتیاں کر جاتے. قرآن نہیں پڑھتے، بلایا جا رہا ہوتا نہیں پڑھتے. کبھی کبھی دوست کہتے تھے یار آؤ نا پڑھ لیتے ہیں، کلاس لینے کے لیے چلے جاتے، منع کر جاتے تھے کہ نہیں جاتے ہم. ہر طرح کی ہم نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں. آج کے دن ہم بیٹھیں اپنے ساتھ اور بیٹھ کے ہم کاؤنٹ کریں کہ ہم نے کون کون سی ایسی زیادتیاں اپنے اوپر کی ہیں. اور آج ان کے اوپر نا، اور خاص طور پر جن لوگوں کے دل توڑے ہیں آپ کی وجہ سے، کتنے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آئے، کسی بچے کی آنکھوں میں آپ نے آنسو لائے، اس کو اتنا تنگ کیا، پریشان کیا کہ وہ رونا شروع ہو گیا. والدین کی آنکھوں میں آپ کی وجہ سے کتنی مرتبہ آنسو آئے. آج سب کے اوپر ندامت کا اظہار کر کے، شرمندگی کا اظہار کر کے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے ہم معافی مانگیں. اس کے علاوہ کتنے ایسے لائف کے اندر مومنٹس آئے کہ میرے دوست میری وجہ سے پریشان ہو کے رہ گئے، ناراض ہو کے منہ بنا کے بیٹھ گئے میری کسی حرکت کی وجہ سے. میرے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو میری باتیں چبھیں، حالانکہ وہ بے شک ذاتی کریں، ہمیں ان کے اوپر ذاتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. احسان والا رویہ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ احسان والا رویہ، کہ وہ برائی کریں ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں. لیکن کتنے ایسے مومنٹس تھے جن کے اوپر میں نے ان کو بھی ہرٹ کیا. جو بندوں کو رلایا، بندوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، ان کو یاد کریں، ان کے حق میں دعا کریں، اور اپنے گناہوں کے اوپر آج ہم شرمندگی کا اظہار کر کے ہم سچی اور پکی توبہ کریں انشاءاللہ تعالی. یہ آج کی ہماری ایکٹیویٹی ہے. ہمارے ہاتھوں کوئی انسان قتل نہیں ہوا، لیکن کبھی کبھی انسانوں کے جذبات قتل ہوئے ہیں، انسانوں کی خواہشات قتل ہوئی ہیں. کسی نے بہت خوشی میں آ کے کہا تھا نا کہ آج میں نے یہ کام کیا، ہاں ایسے کام کہتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، یہ کیا کیا ہے. ایسے غصے کی وجہ سے کسی کی خوشیوں کا قتل کیا ہے. کوئی اپنے جذبات شیئر کرنا چاہ رہا تھا، غم اپنا شیئر کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے غم بانٹنے کے بجائے اس کی اس خواہش کا بھی قتل کر دیا کہ وہ اس نے غم بانٹنا چھوڑ دیا. کتنے سارے ایسے چہرے ہیں جن سے ہم نے مسکراہٹ چھین لی. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے ذہنی مریض بنا دیا. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کی نیندیں رات کی ہماری وجہ سے خراب ہوئیں. کبھی دیکھیے گا کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ کتنے پریشان رہتے ہیں. اپنے والدین کو ہی دیکھ لیجئے، آس پاس کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، اپنے ہسبینڈ کو دیکھ لیجئے کہ کتنی مرتبہ آپ نے ان کے اوپر اتنی زیادتی کی کہ بیچارے پریشان ہو کے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. آپ نے بچوں کے اوپر کتنی زیادتی کی ہے، آپ نے بچوں کے کتنے جذبات کا قتل کیا. آپ کی وجہ سے کتنے آپ نے بچوں کو اتنا جھنجھوڑا کہ بیچارے رونا شروع ہو گئے، کیونکہ آپ کا ان کے اوپر بس چل رہا تھا نا، ان کا آپ کے اوپر نہیں چل رہا، تو آپ نے ان کو رلایا. کہاں کہاں پہ آپ نے اپنے ساس سسر کے ساتھ زیادتی کر لی، کہاں کہاں پہ اپنے نندوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے.
کتنے لوگوں کی نیندیں آپ نے چھین لی، کتنے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو لائے. یہ سارے آپ کو پتہ ہے اللہ کی مخلوق ہیں. یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، اس کو راضی کرتے کرتے اس کی مخلوق کو ہم بھول ہی گئے. بڑی زیادتی کیا ہم نے اپنے اوپر. آج ان سب کو یاد کریں اور اس کے بعد بچپن سے شروع کریں. بچپن سے فلاں سے میں نے پینسل چھینی تھی، فلاں سے یہ کیا تھا، جو یاد آ رہا ہے سب کو یاد کر کے پھر اس کے بعد آخر میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں، معافی مانگ رہے ہوں، اور یاد رکھیں گڑ گڑائیں ضرور. اپنے آپ کو مجرم کے طور پر پیش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آج پیش ہیں، اور اس کے بعد معافی مانگنا شروع کریں. ایک سے ایک گناہ لے کے آن ورڈ شروع کریں اور پھر سارے کے سارے گناہ گنتے جائیں. اس کے بعد ہر ایک کے پر معافی مانگیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کو بتائیں مزید کہ اللہ یہ وہ گناہ ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو میں بھول چکی ہوں لیکن آپ نے یاد رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گناہ ہوئے بھی ہیں مجھ سے، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں. اللہ ان کو بھی، وہ بھی آپ جانتے ہیں. سب کی میں آج معافی مانگتی ہوں. آج کی رات، آج کے دن میں آپ اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کروائیے، کیونکہ آج طاق رات بھی ہے، تو ضرور بضرور اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ تو صرف چند ایک زیادتیاں ہیں جو ہم نے گنی ہیں. اگر دیکھا جائے تو کس قدر ہم نے قتل کیے ہیں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو آج ہم خود اپنا محاسبہ کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو اپنے جرم کا اقرار کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں پیش کریں، اور اس کے بعد سچی اور پکی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ ایسے گناہوں کو نہ کرنے کا ارادہ کریں. یاد رہے کہ دنیا کی عدالت اتنے سارے قتل سننے کے بعد سیدھی پھانسی کی ہی سزا سنائے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے کہ قاتل کو بھی اتنے سارے قتل کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیں معاف کر دے گی، جو ہمیں بخش دے گی، کیونکہ اس کی رحمت لامحدود ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگیے، اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں. وضو کریں اور اس کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کریں. جن کو شرع عذر لاحق ہے وہ صرف توبہ کریں گے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کریں نمبر 1. اس کے بعد بیٹھ کے ساری یہ توبہ کریں. اس کو بولتے ہیں صلاۃ التوبہ. تو آج آپ اٹھیے، چاہے آپ رات میں، کیونکہ آج طاق رات ہے، طاق رات میں بھی یہ کر سکتے ہیں. لازمی اس کو آپ کم نہ جانیے. قتل بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کبھی ہم کسی کی عزت کو قتل کر لیتے ہیں، کبھی کسی کی شہرت کے قاتل ہو جاتے ہیں. بہت قتل کیے ہیں ہم نے. تو 2 رکعت نوافل ادا کریں، 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کریں. جن الفاظ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور جو باقی اللہ تعالیٰ کی بڑائی والے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیے، اور اس کے بعد پھر شروع ہوں اپنی غلطیاں کوتاہیاں پہلے گنوائیں ساری، اپنے آپ کو مجرم بنا کے آنسو بہا کے پیش کریں. اس کے بعد ندامت شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگیے، اور اینڈ پہ پھر درود پاک پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ دعا کو اینڈ کیجیے، اور پھر اس کے بعد قبولیت کی فکر بھی کیجیے، اور آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیے. تو آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ادا کرنی ہے صلاۃ التوبہ. آج انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا بھی اعادہ کرنا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام بھی یاد کرنے ہوتے ہیں. آج طاق رات ہے، انشاءاللہ طاق رات میں آج ایک اور کلاس ہوگی آپ کی، ڈبل کلاس انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں ہم جو باقی ہماری پینڈنگ آج کی کلاس کے کام رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کور کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آج سچی اور پکی توبہ سب کو نصیب فرما دیں. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ہم میں سے کوئی بھی سستی نہ کرے. سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے در پہ حاضر ہو کے سچی اور پکی توبہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، ہماری سب اس توبہ کو قبول فرما لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے جو زیادتیاں کرتے ہیں ہم دوسروں کے اوپر اور اپنے اوپر خاص طور پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ یہ جو زیادتیاں ہیں بیسیکلی جو ہم یہ گن رہے ہیں کہ اس کا قتل کیا، اس کا قتل کیا، حقیقت میں تو یہ ہم نے اپنا قتل کیا ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے.
ان کے تو درجات بڑھے، قتل تو ہمارا ہوا، نقصان تو اپنا ہوا، اپنے ہی ہاتھوں خود کو بار بار ہلاکت کی طرف ہم ڈالتے رہے اور پتہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا، ہوا تو ہمارے ساتھ خود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اتنے بڑے دھوکوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، جتنے بھی لوگ مصیبت میں ہیں، ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالی اس اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نجات نصیب فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کوششیں ہم سے قبول فرمائیں، ہمیں اخلاص نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج رات میں ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ یہ مہمان جب آ ہی رہا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل رکھیے، دورہ قرآن کے ساتھ، تراویح و قیام کے ساتھ، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ، یہ رکوع و سجود لمبے ہو جائیں، دعاؤں کے یہ سلسلے شروع ہو جائیں، گناہوں کے بادل چھٹنے لگیں، ندامت سے سر جھکنے لگیں، ہاں ندامت کے آنسو چھلکنے لگیں، رحمتوں کے در کھلے ہیں بہلائیوں کو سمیٹنے کے لیے، یہ دامن پھیلنے لگیں، عبادتوں میں یہ جسم تھکنے لگیں، یہ نیند ہماری سکڑنے لگیں، بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی یہ چہرے کھل اٹھیں، مسکرانے لگیں، یہ اخلاق ہمارے سنورنے لگیں، یہ معاملات ہمارے سلجھنے لگیں، ٹوٹے رشتے آپس میں جڑنے لگیں، یہ رنجشیں دم توڑنے لگیں۔ ہاں اس رمضان خود کو بدلنا ہے، ہاں اس رمضان اس کا قرب پانا ہے، ہاں اس رمضان لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ہاں اس رمضان اذکار کی کثرت کرنی ہے، اس رمضان بار بار قرآن کو پڑھنا ہے، اس رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اس رمضان اس کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، اس رمضان سنتوں کو اپنانا ہے، اس رمضان نیکیوں کو بڑھانا ہے، اس رمضان گناہوں کو مٹانا ہے، اس رمضان میں رہنا ہے، اس رمضان میں جینا ہے، اس رمضان میں سستی سے بچنا ہے، اس رمضان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، اسے چلے جانا ہے، تو مجھے اس کو یوں جینا ہے کہ اس کے جانے پہ ندامت و شرمندگی سے سر کو جھکانا نہ پڑے۔ ہاں یہ رمضان
ضائع نہ کریں. هذا شهر القرآن رمضان هذا شهر الغفران رمضان